اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ بن ابی قحافہ، آپ کی کنیت ابو بکر، آپ کے القاب جو ہیں وہ صدیق اور عتیق ہیں۔ ابو بکر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بکر جس کا معنی ہوتا ہے پیش قدمی کرنے والا، آگے بڑھنے والا، یا صبح کے وقت سب سے پہلے کسی کے پاس جانے والا۔ المنجد کے اندر با کا فرا اس مادہ سے 3 لفظ بیان کیے گئے ہیں: بکیرہ، باکورہ اور مبکر۔ بکیرہ جس کا معنی ہے سب سے پہلے مراد کو پہنچنے والا، بکیرہ جس کا معنی ہے سب سے پہلا پھل، اور مبکر جس کا معنی ہے موسم کی سب سے پہلی بارش۔ اگر ہم ان تینوں الفاظ کو دیکھیں، ان کے معنی میں غور کریں، تو سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے والے اور تصدیق کر کے اپنی مراد کو پہنچنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اگر باکورہ کو دیکھیں، اس معنی پہ اگر غور کریں تو یوں سمجھیے کہ شجر اسلام کا سب سے پہلا پھل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مبکر کے معنی کو دیکھیں تو یوں سمجھیے کہ اسلام کی بہار کی سب سے پہلی بارش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح بکر کا ایک معنی نوجوان اونٹ بھی ہے۔ الفتی من الابل، اونٹوں میں جو نوجوان اونٹ ہوتا ہے اس کو بھی بکر کہا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ چونکہ اونٹوں سے بڑا پیار کرتے تھے، اور اونٹ ہر انسان کی ضرورت بھی تھی، سفر کے لیے بھی اونٹ استعمال کیا جاتا، تجارتی اپنے مقاصد کے لیے بھی اونٹ کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ہر شخص کے پاس اونٹ کسی نہ کسی شکل صورت کے اندر ان کے پاس تھا، کوئی نہ کوئی ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کی پیچیدہ اور خطرناک بیماریوں کے بہت بڑے معالج تھے، اس لیے بھی آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ آپ کے القاب میں سے ایک لقب عتیق ہے اور ایک لقب آپ کا صدیق ہے۔ عتیق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ ہر روز حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضور بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے۔ تو ایک دن معمول کے مطابق جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے، تو حضور نے فرمایا کہ انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر اللہ کی طرف سے تم جہنم سے آزاد ہو، اس لیے بھی آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ عتیق کا معنی ہے الکریم، سخی اور فیاض کو بھی عتیق کہا جاتا ہے، کریم کو عتیق کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام کی اس قدر مالی خدمت کی، غلاموں کو آپ نے آزاد کروایا، تو اس قدر خدمت کی کہ اسلام آج تک جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقروض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے بھی اسلام پر احسان کیا، اسلام نے اس کا احسان اتار دیا، سوائے ابو بکر کے کہ جن کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن اتارا جائے گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے عتیق کہنے کی کہ عتیق کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، حسن و جمال والا۔ آپ کشادہ رو، خندہ پیشانی والے تھے، اس لیے بھی یعنی اس کا معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ بے عطا کے حسن ہی و جمال ہی، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حسن و جمال کی وجہ سے بھی آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی آپ کو عتیق کہا جاتا ہے کہ آپ کا نسب اتنا خالص تھا کہ آپ کے نسب کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب موجود نہیں، ہر عیب سے آپ پاک تھے۔ اور آپ کا نسب مبارک مرب انقلاب پہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی چونکہ مل جاتا ہے، تو نسب کے اعتبار سے آپ بالکل پاک صاف تھے، اس لیے بھی آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ ایک لقب آپ کا
صدیق ہے۔ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو صدق کے اندر، سچائی کے اندر کامل ہو، الکثیر فی الصدق الکامل فی الصدق، جو سچائی کے اندر کامل اور انتہائی سچا ہو، سچ بولنے والا ہو، اس کو بھی صدیق کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی آپ کو صدیق کہہ کر آپ کے اس صدیق ہونے کے لقب پر آپ نے بھی مہر ثبت کر دی کہ ایک دن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق بھی تھے، ابو بکر صدیق بھی تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساتھ تھے۔ تو جس وقت آپ نے جا کر قدم رکھا تو احد پہاڑ نے خوشی سے جھومنا شروع کر دیا، لرزنے لگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا پاؤں جو تھا اس پہ مارا، کہا اثبت احد، ثابت قدم رہو، تمہیں پتہ نہیں کہ تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صدیق کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے لقب پر بھی تصدیق فرما دی تھی۔ اور ایک صدیق کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے تو واپسی پر جب وادی ذی طواء پہ حضور پہنچتے ہیں تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل، جب میں جا کر معجزہ معراج لوگوں کے سامنے بیان کروں گا تو لوگ تو میری بات کو تسلیم نہیں کریں گے، مکہ کے لوگ جو ہیں وہ تو تکذیب کر دیں گے۔ تو حضرت جبرائیل نے اس وقت عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی اور تصدیق کرے نہ کرے، ابو بکر صدیق جو ہیں وہ آپ کی تصدیق کریں گے۔ اور پھر یوں ہی ہوا، جب حضور واپس تشریف لائے اور آپ نے آ کر جب بتایا کہ میں رات کے کچھ حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمان اور آسمانوں سے پھر میں عالم لامکان تک رات کے کچھ حصے کے اندر ساری سیر کر کے واپس پلٹا ہوں، ابو جہل کو موقع ملا، وہ اٹھا اور ایک ایک دروازے پر جا کر لوگوں سے یہ پوچھ رہا تھا اور لوگوں کو کہہ رہا تھا، آپ کے معجزے کی تکذیب کر رہا تھا۔ ابو بکر صدیق کے در دولت پہ پہنچا تو کہا کہ ابو بکر، کیا تم یہ بات تسلیم کر لو گے کہ کوئی شخص رات کے کچھ حصے کے اندر وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی چلا جائے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پہ بھی چلا جائے، آسمانوں سے پھر وہ عالم لامکان پہ بھی چلا جائے اور پھر رات کے کچھ حصے کے اندر سیر کر کے واپس بھی پلٹ آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ اور کوئی کہے تو میں اس کی بات کو تو کبھی تسلیم نہیں کروں گا، لیکن اگر میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ اگر اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے اس معجزے اور اس بات کی تصدیق ابوبکر صدیق ہی کریں گے۔